کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے اہداف کو سستی کے باعث ترک کر دیا ہو؟ ایسے اہداف و مقاصد جو کسی بھی نوعیت کے ہوں، بڑے یا چھوٹے، یا کبھی آپ نے کاموں کو اگلے ہفتے کے لیے یا آنے والے کل کے لیے ترک کر دیا ہو اور بعد میں کام نہ کرنے اور سستی کی وجہ سے آپ اپنی نظر میں قصوروار ہوں۔ یقیناً ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور آج ہم اس ویڈیو میں ایسی جاپانی تکنیک کی بات کریں گے جس سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اپنے مقاصد اور منزل کو بغیر سستی کا شکار ہوئے حاصل کر لیا۔ ایسا اکثر ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں اس کام کا خیال آتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک نیا پروجیکٹ، ایک نیا مشغلہ، ایک سادہ کوشش کسی کام کا آغاز کرنے کے لیے۔ ہم یہ سب کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی کام کا آغاز بہت جوش اور جذبے سے کرتے ہیں، لیکن بیچ راستے میں ہی ہم اپنا جنون، جوش اور جذبہ کھونے لگتے ہیں، جبکہ ابھی ہم اپنی منزل پر پہنچے بھی نہیں ہوتے۔ ہم آہستہ آہستہ اپنی کام کرنے کی تحریک اور ارادے کو کمزور پڑتا محسوس کرتے ہیں۔ ہم کام شروع کرتے ہیں اور اپنی تمام تر کوششیں اور توانائیاں استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا، لیکن اس کے برعکس اگر ہم اپنے کام کا ایمانداری سے جائزہ لیں تو ایسا نہیں ہوتا۔ یا کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام جس نوعیت کا ہے ہم اس کے کرنے کے اہل نہیں، یا جب کام کرنے کے دوران ہم کوئی رکاوٹ یا مشکل کا سامنا کرتے ہیں ہم بہانے بنانے لگتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کام کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مختصر یہ کہ ہم تمام تر کوششوں، توانائیوں اور مثبت فیصلوں کے باوجود ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اور تقریباً ہم میں سے ہر کوئی زندگی میں کسی نہ کسی ایسے موڑ سے گزرا ہے جب ہم نے اپنا نیا ہدف بنایا، خود کو چیلنج کیا، شروع میں سخت محنت کی اور پھر آہستہ آہستہ اس میں دلچسپی ختم ہونے لگی اور ہم نے خود کو دیے اس نئے چیلنج کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اپنی عادتوں اور روٹین کو بدلنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنے کے لیے تبدیلی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی اضافی کام شامل کرنے سے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جاپان کی ترقی سے پوری دنیا واقف ہے اور ان کی ترقی کا راز کام، کام اور بس کام ہے۔ انسانی تقاضوں کے باعث وہ بھی کام کی بہتات یا کام میں نئے اضافے کے باعث سستی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سستی کو برقرار رکھنے کی بجائے اس سستی پر قابو پانے والے عوامل اپناتے ہیں، جن میں سے ایک کائزن کی جاپانی تکنیک ہے جس کا ہم آپ سے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جاپانی تکنیک دن میں صرف 1 منٹ لیتی ہے اور اس سے کام میں یقینی طور پر بہتری لائی جا سکتی ہے۔ کائزن ٹیکنیک کا آغاز جاپان سے ہوا اور یہ ٹیکنیک مساکی امائی نامی شخص نے متعارف کروائی۔ لفظ کائزن 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ کائی کے معنی تبدیلی اور زن کے معنی اچھا ہے، یعنی کائزن کا مطلب اچھائی یا بہتری کے لیے تبدیلی ہے۔ امائی کہتے ہیں، کائزن ٹیکنیک کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے جب کہیں بھی کسی قسم کی بہتری نہ ہو۔ کائزن ٹیکنیک بنیادی طور پر بہتری کے 1 منٹ پرنسپل یعنی 1 منٹ کے اصول پر مشتمل ہے۔ اس تکنیک کے مطابق ایک شخص کو روزانہ ایک ہی وقت میں 1 منٹ کے لیے کچھ کرنے کی مشق کرنی چاہیے، اور یہ ایک سست ترین شخص بھی کر سکتا ہے۔ مساکی امائی کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہم کسی بھی بڑے یا لمبے کام کے لیے بہانے بنا سکتے ہیں، لیکن ہم دن میں 1 منٹ کام کرنے کے لیے بآسانی آمادہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ 1 منٹ کی بات ہے، 1 گھنٹہ یا 30 منٹ کی نہیں۔ مساکی امائی کہتے ہیں، لیکن یاد رہے آپ کائزن ٹیکنیک کو ایک ہی بار یا 2 بار میں کر کے اس کے نتائج کی توقع نہیں کر سکتے، بلکہ یہ آپ کو لمبے عرصے کے لیے کرنا ہوگا، اور یہ بآسانی لمبے عرصے تک جاری رکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو لمبے عرصے تک لے کر جانا مشکل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ صرف روزانہ کسی خاص وقت پر کسی خاص کام کو صرف 1 منٹ تک کرنے کی بات ہے۔ کائزن تکنیک بنیادی طور پر کامیابی کا احساس ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کی ترغیب دے گا، چاہے یہ ورزش ہو، دوڑنا ہو، کوئی نیا ہنر سیکھنا ہو یا جو بھی مقصد ہو۔ آپ اسے بآسانی دن میں صرف 1 منٹ کے لیے روزانہ کسی خاص وقت پر کریں گے۔ آپ بہانے نہیں بنائیں گے اور اپنے مقصد کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم بآسانی اٹھا پائیں گے۔ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آپ سوچ رہے تھے۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں روزانہ دن میں اس کے لیے صرف 1 منٹ نکالیں اور اسے ایک مقررہ وقت پر کریں۔ آپ آہستہ آہستہ اپنا وقت بڑھاتے چلے جائیں گے، 1 منٹ سے 5 منٹ، اور غیر محسوس طریقے سے کسی دن آپ اس کو 30 یا 60 منٹ کے لیے بھی کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ لگاتار باقاعدگی سے مقررہ وقت پر 1 منٹ کام کرنے سے وہ کام آپ کی عادت بن جائے گا، اور عادتیں رویوں کو تشکیل دیتی ہیں۔ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ کسی کام کو کرنے کے لیے عادت اور روٹین میں تبدیلی پیدا کرنا پڑتی ہے۔ جب کوئی کام آپ کی عادت بن جائے تو آپ کی روٹین اور رویے میں تبدیلی آنے لگتی ہے، اور اگر یہ تبدیلی بہتری کی طرف ہو تو آپ نہ سست ہوں گے، نہ بہانے بنائیں گے، اور کامیابی کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کر پائیں گے۔
تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ ابھی اس ٹیکنیک پر عمل کیجیے اور نئے اہداف کو بآسانی حاصل کیجیے۔ یہ ہدف کوئی بھی ہو سکتا ہے، وزن کم کرنے سے لے کر وقت کی پابندی، امتحان میں کامیابی، بہتر کاروبار یا کچھ بھی۔